ہاں یہ والے دنوں کے لیے جو پروگرام ہے ان کا اعلان کرنا چاہوں گی. کل یہی امام بارگاہ میں اعمال ہوں گے. 10 بجے سے اعمال ہوں گے. 11 بجے ہماری مجلس شروع ہو جائے گی. امام عالی مقام سید الشہداء اور ان کے رفقاء کے سلام کی مجلس 11 بجے ہوگی. خواتین محترم، اکثر میں یہ دیکھتی ہوں کہ سلام کی مجلس میں ہمارے حاضرین کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے. حالانکہ ان دنوں جناب امام عالی مقام کے گھر کی تمام رونقیں باقی تھیں. چراغ جگمگا رہے تھے. سارے رفقا موجود تھے. کرسی کی مجلس تو سلام کی ہوتی ہے. سارا گھر اجڑ چکا تھا. تو خواتین گرامی، سوئم کی مجلس میں تشریف لا کر بیوی کو پرسہ ضرور دیں، اس لیے کہ آگے کے دن جو ہیں وہی پرسے کے دن ہیں. پھر 17 محرم کو ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی 11 بجے شروع ہوگی. تو اب کل اعمال ہوں گے، پھر ہمارے سوئم کی مجلس ہوگی امام مظلوم اور ان کے رفقا کی، اور پھر 17 محرم کی مجلس. اور پھر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمارے ایک بہت عزیز خادم ہے فرش ازا، جن کی طرف سے ہر سال 9 تاریخ کی مجلس ہوا کرتی تھی، وہ گزشتہ دنوں ایک حادثے کا شکار ہو گئے. آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ نظر کریں. خداوند عالم جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. خواتین گرامی، شروع کروں گی کلام الہی کے ترجمے سے. فرمایا خداوند عالم نے کہ جو ہمارے راستے کے لیے جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ان کی ہم اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اب دیکھیے، یہاں جہاد کا معنی وہ نہیں جو آج کل ہے، نہ جہاد معنی جہاد بالسیف ہے، بلکہ جہاد کے معنی جدوجہد کے ہوتے ہیں. کوئی بھی ہم کوشش کریں اسے جہاد کہا جاتا ہے، جدوجہد کہا جاتا ہے. تو خداوند ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے، ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی ہمارے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو بھی ہمارے لیے جدوجہد کرتا ہے، ہم خود اپنے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اب خواتین محترم، ہم نے ان مجالس کے دوران جس کا عنوان ایمان اور اخلاق تھا، ہم ظاہر ہے کہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے ایمان کے حوالے سے، اور اخلاق کہتے کسے ہیں، اور اخلاق کے متعلق جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں اخلاقی برائیاں کیا ہوتی ہیں، اخلاقی اچھائیاں کیا ہوتی ہیں. اور اس سلسلے میں بہت سی برائیوں کا بھی ذکر آیا، بہت سی اچھائیوں کا بھی ذکر آیا. اور ہم ظاہر ہے کہ اس دوران
یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ اخلاقی برائیاں کس طرح انسان کی شخصیت کو بکھیر دیتی ہیں، انسان کی شخصیت کو ہی نہیں بلکہ سارے معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، اب اتنا کچھ سننے کے بعد، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد، اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد، اب ظاہر ہے ہماری تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہماری تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہم خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ پالنے والے ان برائیوں سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ بیماریاں، جو برائیاں جنہیں کہتے ہیں، ان کی حیثیت بھی بیماریوں کی سی ہوتی ہے۔ جس طرح خداوند عالم بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اسی طرح ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پالنے والے ہم ان برائیوں سے کس طرح اپنا پیچھا چھٹائیں تاکہ ہم تیری رحمتوں کے حقدار بن سکیں، تیری رحمتوں کے دنیا میں بھی حقدار بن سکیں، آخرت میں بھی حقدار بن سکیں۔ اس لیے کہ نیک کام کرنا دنیا میں بھی خوشی اور سکون کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ صلوات اللہ۔ پھر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ برائیاں جو پختہ ہو چکی ہیں، ظاہر ہے جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن خداوند عالم بشارت دیتا ہے، خداوند عالم بشارت دیتا ہے کہ تم کوشش تو کر کے دیکھو، کوشش تو کر کے دیکھو۔ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتا ہے، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، ہم تو خود اس کی ہدایت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں، وہ ہماری 10 قدم بڑھ کر آتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور دیکھیے، یوں بھی اس کے کتنے کرم ہیں کہ اس نے ہمیں عقل عطا کی، شعور عطا کیا تاکہ ہم اچھائی اور برائی کو پہچان سکیں۔ اس نے ہمارے ضمیر میں اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی، جیسے سورہ والشمس میں آیا۔ پھر اس نے اپنے کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ ہم اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ پالنے والے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان الفاظ کا مطلب کیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان الفاظ پہ کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے نمائندے ہمارے درمیان بھیجے۔ دیکھو، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، جنہوں نے محبت سے، حکمت اور موعظہ حسنہ سے ہمیں اپنی طرف بلایا، محبت سے ہمیں اپنی طرف بلایا، جو رحمت للعالمین بن کر ہمارے درمیان آئے۔ اور پھر خداوند عالم کا یہ وعدہ، تم ذرا محنت تو کرو، تم ارادہ تو کرو، مدد کرنے والے ہم ہیں، ہم مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو خواتین گرامی، ہم ایک اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھائی جسے ہم اپنانا دشوار سمجھتے تھے، وہ ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں برائی سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جب ہمیں یہ خیال آتا ہے اس برائی سے بچنا تو بہت مشکل ہے، اس کے تو ہم عادی ہو چکے ہیں مدتوں سے، تو ارادہ ہم کرتے ہیں، راستے خداوند عالم ہمارے لیے کھولتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور ہماری زندگیوں کا تجربہ بھی ہے کہ ہم جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے سبب خداوند عالم ہمارے لیے پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اب دیکھیے، نیکی کرنے کے لیے یا برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ خداوند عالم نے ہمیں احسان التقویم پر پیدا کیا ہے، ہمیں اچھائی برائی کی تمیز عطا کی ہے، پھر یہ برائیاں کہاں سے ہمارے قلب کو مغلوب کر لیتی ہیں، پھر ہم اسفل السافلین تک کیسے گر جاتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچتے رہیں، ہم ان تمام چیزوں سے بچتے رہیں جو ہمیں گمراہ کرنے والی ہیں، ہم ان تمام باتوں سے دور رہیں
جو ہمارے ارادے کو کمزور کر دیتی ہیں. دیکھیے برا تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا، ہر ایک کا ارادہ ہوتا ہے کہ اچھا بنے، اچھا کہلائے، دنیا کی نظر میں بھی اچھا ہو، آخرت میں بھی خدا کی نظر میں اچھا ہو. لیکن پھر بھی ہم ان برائیوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں. یا ہم جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو برائیاں ہیں یہ بیماریوں کی طرح سے ہمارے ذہن میں سرحد کر جاتی ہیں. پھر اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جن کی طرف ہم خاموشی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. تو اب دیکھیے خواہشات نفس ہیں، ہمارا بڑی رونق دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے دل کو رنگینی کھینچتی ہے، کبھی سی رنگینی کھینچتی ہے. خواہشات نفس ہے، اور خواہشات نفس کے خلاف لڑنا جہاد کیا ہے. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ مسلمان کسی غزوے میں فتح حاصل کر کے آئے تو ظاہر آپ نے فرمایا مبارک ہے وہ گروہ جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گیا. اب دیکھیے اب تو بتاؤں تلوار کے جہاد کی محض دفاع کے لیے ہمیں اجازت دی گئی، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو مارتے پھریں. انسان کی زندگی بہت محترم ہوا کرتی ہے. تو ظاہر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں محض اس وقت تلوار اٹھائی گئی کہ جب مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا ہے، جب ان کی جان و مال کو تباہ کرنے کی کوشش کی، پھر ظاہر مدافعت کا حکم دیا گیا ہے. تو اب اس کو سوچیے تلوار سے جہاد کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. انسان اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے، انسان اپنی امیدوں کو ختم کر دیتا ہے. لیکن خدا کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو وہ گروہ، مبارک ہو وہ گروہ جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گیا. سنا آپ نے کہ یہ جو تلوار سے اپنا تحفظ کرنا ہے، میدان جنگ میں اترنا ہے، یہ اللہ کے رسول جہاد اصغر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چھوٹا جہاد ہے. ارے یہ چھوٹا جہاد ہے جس میں انسان اتنا کچھ قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. اور یہ جہاد اکبر کیوں ہے؟ قابل غور بات ہے. یہ جہاد اکبر اس لیے ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے، گویا اپنے خلاف جنگ کرتا ہے. دوسرے کے خلاف جنگ کرنی آسان ہوتی ہے، اپنے خلاف جنگ کرنی بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں انسان قدم قدم پر دھوکہ کھاتا ہے، قدم قدم پر دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. تو پس اللہ کے رسول نے جہاد اکبر اس جہاد کو فرمایا جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، جو انسان اپنی تربیت کرتا ہے، جو انسان اپنی اخلاقی ٹریننگ کرتا ہے، اسے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد اکبر فرما رہے ہیں. تو اب خواتین گرامی، یہ جہاد اکبر ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی. جہاد اصغر تو ایک محدود وقت تک ظاہر کہ ہوتا ہے، لیکن جہاد اکبر یہ ہمارے ہر لمحے کا جہاد ہے. یعنی یہ ہمیں ہر لمحے کرنا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، ہم یہ سوچیں یہ بات اچھی ہے یا بری ہے، اچھی ہے بری ہے، اور پھر ہم برائی کو ایک طرف کر دیں اور اچھائی کو اپنا لیں. خواتین گرامی، یہ جہاد اکبر ہے. اور اس جہاد کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ بس آج سوچ لیں کہ آپ اچھائی کر رہے ہیں، کل سے آپ آزاد ہیں، جو مرضی آئے کیا کریں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ہر لمحے آپ کو سوچنا ہوتا ہے آپ اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں. اور اس طرح سے یہ جو اپنے خلاف لڑائی ہے، اپنے خلاف جنگ ہے، یہ ظاہر ہمارے روز و شب میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. صلوات پر محمد. اب دیکھیے اس جہاد اکبر میں اکثر جگہ بہت کمزور لمحے بھی آ جاتے ہیں. تو اب ہمیں یہ بھی بتایا گیا ان کمزور لمحوں سے کس طرح بچنا چاہیے. یہ کمزور لمحے کیسے آتے ہیں؟ تو اس میں ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ تم یہ دیکھو کہ تم کیسے لوگوں کی صحبت میں ہو، بری صحبت سے پرہیز کرو. خواتین گرامی، جہاں بری صحبت ہو، جہاں کوئی سوچتا ہی نہ ہو برائیاں کیے جا رہے ہیں، اس صحبت سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو. میں آپ سے عرض کروں، سب سے زیادہ جو بڑی طاقت ہوتی ہے
جو ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہمارے چاروں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے چاروں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ظاہر کے اقربا ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، اور پھر ہم خود بھی اس برائی میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ظاہر اپنے روز و شب پر غور کر کے دیکھیے کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمیں اپنوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے دوستوں کی برائی نظر آتی ہی نہیں، برائی نظر آتی ہی نہیں، ہم ان کے لیے جواز تلاش کرتے ہیں، وہ یہ وجہ ہوگی، وہ وجہ ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم جب اس قابل نہیں ہوتے، اس موڈ میں نہیں ہوتے کہ ہم ان کی برائی کو دیکھ سکیں، تو آرام سے ہم برائی کو اپناتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اکثر موقع پر میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتی ہوں کہ بعض ہمارے ساتھی کہیں بیٹھے ہیں، کوئی غلط بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن میں تو اسے اخلاقی کمزوری کہوں گی۔ لوگ مروت کہتے ہیں، کوئی مروت نہیں ہے، یہ بالکل اخلاقی کمزوری ہے، کیا مجھ میں ہو یا آپ میں ہو۔ اور ہم یہ کہتے کہتے کہ بھائی ایسی بات نہ کرو، پتہ نہیں تو زبان نہیں کھلتی اپنوں کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ کچھ جیسا میں کہتی ہوں لوگ اسے مروت سمجھتے ہیں، میں کہتی ہوں نہیں، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کی برائی سے متاثر ہوتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم بری صحبت سے ہی دور رہو، ورنہ یہ خاموشی سے تم پہ اثر انداز ہو جائے گی، خاموشی سے تمہارے دل پہ اثر کرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر دیکھیے صحبت کا یہ ہے، دوستی کا یہ ہے کہ خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر دوست بنتے ہیں، اللہ کی خاطر دوست بنتے ہیں، وہ قیامت میں بھی جو کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، وہ دوستوں کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ اقربا کے لیے بھی یہ کہا کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ظاہر ہے جس وقت وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کے آبا و اجداد بھی ہوں گے، شریک حیات بھی ہوں گے، ان کی نیک اولادیں بھی ہوں گی۔ اسی طرح سے دوسری بات جو کہی گئی، دوسرا طبقہ جن کا ہمارا قیامت میں ساتھ ہوگا، وہ ہیں جو دنیا میں خدا کے لیے ہمارے دوست بنتے ہیں، اچھی بات کے لیے دوست بنتے ہیں، نیکیوں کے لیے ہمارے دوست بنتے ہیں۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیجئے مت میں کن کے ساتھ اٹھنا کو۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے جو اللہ کی خاطر یہ دوسرے دوست بنتے ہیں۔ ظاہر ہے قیامت میں اگر ہمیں خداوند عالم کی رحمتوں میں رہنا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جس وقت قیامت میں ہمارے ساتھ اٹھے، قیامت میں ہمارے ساتھ اٹھے تو خداوند عالم کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، تاکہ ان رحمتوں میں ہم بھی شریک ہوں۔ صلوات پڑھوں گے۔ تو اور خاص طور سے اس زمانے میں خواتین محترم، خاص طور سے جو مائیں ہیں ان سے میں درخواست کروں گی کہ بیٹیوں کی ہی نہیں، بیٹے جب گھر سے نکلتے ہیں معلوم کیجئے کن لوگوں کی صحبت میں رہ رہے، ان کے دوستوں کے ماں باپ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کن دوست نے بڑی اچھی بات کہی۔ وہ کہنے لگے بھائی لڑکیوں کے لیے پریشان ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتی، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ہانک رہی ہوگی، کچھ سلائی کر رہی ہوگی، کچھ اور شاپنگ کر رہی ہوگی۔ جب لڑکوں کو دیر ہو تو چوکنا ہونا چاہیے، جب لڑکوں کو دیر ہو باہر تب چوکنا ہونا چاہیے۔ اور آپ خود دیکھیں اکثر جو ہمارے نوجوان ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہوئے، جو تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہوئے، وہ بعض ایسے ہیں جو بڑے شریف گھرانوں کے بیٹے ہیں۔ شریف گھرانوں میں کس نے تباہ کیا؟ بری صحبت نے، بری صحبت نے کہ ماں باپ نے سب کچھ کیا لیکن اس بات پر توجہ نہیں دی کہ یہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو سکھا دیا، ظاہر ہے جو پڑھا دیا، جس طرح سے برین واشنگ کر دی، وہ اس کا شکار ہوتے چلے گئے۔ صلوات پر محمد علیہ۔
اس لیے مومنات اپنی صحبت کا ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی صحبت کا خاص طور سے خیال رکھیے کہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، دیکھیے ہم نے ظاہر ہے کہ گزشتہ مجالس میں یہ پڑھا کہ خداوند عالم کے ہدایت کے مختلف ظاہر کے ذرائع ہیں، اس نے ہمیں جبلتوں کے ذریعے یا فطرت کے ذریعے بھی ہماری ہدایت کی۔ خود ہمارا دل بول اٹھتا ہے کیا بات اچھی ہے کیا بات بری ہے۔ اگر ہم اپنے دل پر زنگ کی تہ نہ چڑھا لیں، یعنی اگر ہم اپنی برائیوں کی تائید کرتے چلے جائیں گے، ظاہر دل جو ہے دل کی آواز، وہ ضمیر کی آواز خاموش ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے جبلتوں کے ذریعے ضمیر کے ذریعے ہماری ہدایت کی گئی۔ دوسرا خداوند عالم نے کہا کہ حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا، انسان کو جب پیدا کیا گیا، تو پھر کہا کہ انسانوں کو ہم نے سماعت کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اور ایک چیز کہی گئی کہ ایک عقل دی گئی ہمیں، اور پھر عقل کو ظاہر ہے کہ دل بھی کلام پاک میں جو دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب تین چیزیں دی گئی ہیں انسان کو، سننا، دیکھنا اور ایک عقل کی افیدا جسے کہا گیا ہے کلام پاک میں، یہ صلاحیت دی گئی۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے ہمیں خبردار کیا کہ اب جب ہم یہ سوچیں کہ جب سمے بسر ہوتے ہوئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے پاس عقل بھی ہے، پھر بھی ہم بے وقوفی کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم برائی کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، دوسروں کو ایذا پہنچائے چلے جا رہے ہیں، غصہ کیے چلے جا رہے ہیں، دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے آخر؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ان قوتوں کا کیا پھر یہ مصرف ہے؟ یہ قوتیں کہاں چلی جاتی ہیں جب ہم برائی کرتے ہیں؟ تو دیکھیے پھر خدا نے کلام پاک میں کہا دیکھو ہم نے تمہیں یہ قوتیں دی ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، انسان بڑا ظالم ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، عقل رکھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیے دیکھنے اور سننے کا کیا مطلب ہے کہ ہم حالات دیکھتے ہیں، ظاہر دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہم خدا کی نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم خدا کی قدرت کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن ہم میں بصیرت نورانی نہیں پیدا ہوتی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ آیا کہاں سے۔ ٹھیک ہے، ایک کوئی خوبصورت ہمیں تصویر دکھائے گا، ہم کہیں گے ارے بھائی کس نے بنائی ہے۔ کوئی خوبصورت کپڑا لٹکا ہوا دیکھیں گے دکان میں، ہم کہیں گے ارے کتنا خوبصورت کیا ہے، کس نے بنایا ہے۔ کسی اپنے ساتھی کے جسم پر کوئی اچھی چیز دیکھیں گے، ہم فوراً پوچھتے ہیں ارے بھائی تم نے کہاں سے خریدی ہے۔ اور اللہ کا اتنا خوبصورت اتنا حسین کارنامہ دیکھتے ہیں اور یہ نہیں پوچھتے کس نے بنایا ہے، کس نے تخلیق کیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ اب دیکھنا اور سننا اور خدا کی یہ پیدا کی ہوئی کائنات کا مطالعہ کرنا، یہ خدا کی معرفت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ یہ جو تمہیں چھوٹے چھوٹے سبز پتے نظر آ رہے ہیں، ارے یہ اللہ کی معرفت کا دفتر ہیں۔ اگر تم سوچنا شروع کرو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، پھر مجھے کیوں پیدا کیا کسی، تو یہ جو ہے یہ اللہ کی معرفت کا دفتر بن جائیں گے۔ جب تو کہ اللہ انسان کو کیسا پیدا کرتا ہے، کیسی قدرت ہے، کون انسان کو پیدا کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا انسانی نفس میں غور کرو گے، جتنا اس کائنات میں غور کرو گے، یہ معرفت الہی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ دیکھیے کلام پاک کا 8واں حصہ ایسی آیات میں مشتمل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ آیات الہی ہیں۔ آیات الہی کا مطلب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات الہی ہیں یہ، اور ان کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بتایا گیا۔ آیت الہی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ظاہر ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی پہچان کا، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ ایک سیب گرا، سائنٹسٹ نے فوراً سوچا کہ یہ سیب کیوں گرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے کشش ثقل کا پتہ لگا لیا کہ اس لیے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے،
اور یہ اتنا بڑا سائنسی انکشاف ہے کہ اس کے بعد ایجادات کا دروازہ کھل گیا انسان کے لیے. لیکن ہم گرتا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ یہ بات کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی. تو یہ جو غور و فکر نہ کرنا ہے، یہ ظاہر ہے ہمیں اللہ سے بے خبر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ سے بے خبر کرتا چلا جاتا ہے. تو پہلی بات جو غور و فکر کے جو موضوعات جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، پہلا ہے یہ کائنات اور خود انسانی نفس، یہ دو جو ہے ہمیں اہم باتیں بتائی گئی جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے. پھر کس بات میں غور و فکر کی ہمیں تاکید کی گئی، ارے اچھائی اور برائی میں غور و فکر کرو، اچھائی اور برائی میں غور و فکر کرو، اپنا حساب کر لو. احتساب، خود احتسابی، یہ بہت ضروری ہے. ہم سوچتے نہیں ہم نے کوئی غلطی کی، ہم سوچتے ہم نے تو اچھائی کرتے ہیں، ہم غلطی کیسے کر سکتے ہیں. خواتین گرامی، یہ بڑا دھوکے دینے والا احساس ہے. تو غور کرو اچھائی اور برائی میں، اور پھر یہ سوچو کہ تم نے کیا برائیاں کی، کیا اچھائیاں کی ہیں. اور اس کے لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رات کو جب سارے تمہارے دن کا دفتر بند ہو جائے تو تم رات کو لیٹ کر سوچو کہ آج کے دن کیا اچھائیاں ہوئی ہیں اور کیا برائیاں ہوئی ہیں. اسے محاسبہ کہتے ہیں، محاسبہ. اور پھر تمہیں اچھے عمل یاد آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، برے عمل یاد آئے تو توبہ کرو. صلی اللہ علیہ محمد. پھر دیکھیے ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جائیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا. ایک دوسرے ملک میں جائیں تو ہم سوچتے ہیں بھائی وہاں کیسی آب و ہوا ہوگی، کیسے لباس کی ضرورت ہوگی، کیا ہوگا، کیسا جغرافیہ ہے، کیسی سہولتیں، وہاں ہر بات پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹے سے سفر کے لیے ہم کتنی تفصیلات پوچھتے ہیں. اور ایک سفر جو لازمی ہمیں کرنا ہے، ایک سفر جو لازمی ہمیں کرنا ہے، ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس سفر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس سے متعلق کبھی نہیں سوچتے، اس سے متعلق ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ سفر جو ہمیں کرنا ہے، اس سفر میں کامیابی کی منزل کیسے ملے گی، اس سفر کے لیے زاد سفر کس طرح سے ہمیں مہیا کرنا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے جسے کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ارے بھائی اس منزل کے لیے ہمیں زیادہ سفر تو یہیں سے لینا ہے، سامان تو یہیں سے اکٹھا کرنا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ زیادہ سفر کس طرح سے اکٹھے کریں اور اس منزل پر جا کر ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. اور خواتین گرامی، اگلی بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو اپنی موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو. اور موت کو یاد رکھنے کا انسانی نفس پہ کیا اثر ہوتا ہے. قول معصوم ہے غفلت کی دیکھکنی ہوتی ہے، تمہاری غفلت دور ہوتی ہے، نفس کی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. جب کبھی ہمارا نفس جو ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، آل فال چیزوں کی تمنا کرنے لگے جو ہمارے لیے جائز نہیں، تو اس وقت کون سی چیز ہمیں روک سکتی ہے، کون سی چیز ہمیں روک سکتی ہے برائیوں سے روکنے؟ یہ لالچ اور ہوس سے کون سی چیز روکتی ہے؟ ہمارے امام نے فرمایا موت کی یاد. جب ہم یہ سوچیں ارے ہماری زندگی اتنی مختصر ہے، ہمیں تو اللہ کے ہاں جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے اور اس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. تو یہ دیکھیے یہ موت کی یاد کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمارے دل سے ابھرتے ہوئے ظاہر خواہشات کے طوفان کو اگر کوئی لگام دینے والی بات ہے تو وہ یہ کہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہماری اس منزل پر ہمارے کام نہ آئیں یا ہمارے لیے ایذا کا سبب بن جائیں. پھر کہا گیا کہ اللہ کے وعدوں پر اطمینان پیدا ہوتا ہے تمہارے دل میں، یعنی اللہ نے جو ہمیں بشارتیں دی ہیں تو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے ہم وعدے کی ہیں، اس کے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے. تو تفکر کے لیے، فکر کے لیے اگلی بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ موت کو یاد رکھو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفکر کے لیے ہم کتنی چیزیں بتائی گئی ہیں. تفکر کے لیے ہمیں بتایا کہ کائنات پر غور کرو، تفکر کے لیے یہ بتایا اپنی اچھائی اور برائی پہ غور کرو، رات کو لیٹ کر اپنا محاسبہ کرو،
کیا کیا ہے، دن میں کیا کرتے رہے ہو، کیا اچھائی کی ہے، کیا برائی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اپنا احتساب یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ اس کے بعد ظاہر برائیاں خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ظاہر کے تفکر کے لیے پہلی بات کائنات پہ غور کرو، دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی پہ غور کرو، اپنا کرو، تیسری بات یہ کہ موت کی یاد. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں تفکر کی باتیں بتائی گئی، یہ تفکر کی اہمیت بتائی گئی. اچھا پھر اس کے بعد کہا اچھی عادتوں کی تکرار کیا کرو، اچھی عادتوں کی تکرار کیا کرو. اگر آج تم نے اچھا کام کیا نا کوئی، کوشش کرو کل بھی وہی اچھا کام کرو. ٹھیک ہے نا. شروع میں اچھا کام ہمیں دشوار لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس اچھائی کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم اس اچھائی کے لیے بے چین رہتے ہیں اگر وہ اچھائی ہم سے ظاہر کے غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم اس پہ عمل نہ کر سکیں. تو تم اچھائی کی تکرار کیا کرو. اچھا فعل کو سرزد ہو جائے اور اس سے جو تمہیں خوشی ملے تو تم سوچو کل بھی تمہیں یہ خوشی ملے، پرسوں بھی تمہیں یہ خوشی ملے. تو یہ تکرار کرنے سے وہ اچھائی تمہاری عادت بن جائے گی، عادت بن جائے گی. اور پھر جب بھی تمہیں فرصت نہیں ملے گی اس اچھائی پہ عمل کرنے کی، تمہاری طبیعت خود بے قرار ہوگی، خود بے چین ہوگی. پھر دیکھیے عبادتوں کا جو ہمیں حکم دیا، عبادتیں ہمارے لیے خود احتسابی کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کے احتساب کا بھی ذریعہ ہے. ارے عبادتوں میں کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے سامنے تو جاتے ہیں نا. اگر ہم یہ احساس کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، جیسے امام زین العابدین نے فرمایا نماز خدا کے دربار میں حضوری ہے. اللہ کے سامنے حضوری ہے، لیکن ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ میاں سے مخاطب ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو جس وقت تم نماز پڑھو تو تم یہ غور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب اس کو حضور جا رہے ہیں کچھ تو احساس ہوگا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مشکل ہو تو کم از کم یہ سوچنے کی کوشش کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دیکھیے ایمان کا مطلب یہی ہے، ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ رہنے کا احساس، یہ کہ ہم اللہ کو محسوس کرنے لگیں. آیت اللہ دستغیر نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو تم محسوس کرنے لگو، اور یہ احساس تمہیں ہو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دیکھیے اب اس کے لیے اگر عبادتیں ہم خشوع و خضوع سے ادا کریں، اگر عبادتوں کے تقاضے پورے کریں، جیسا جناب امیر نے کہا، دیکھو ایک عمل سے زیادہ اس کی قبولیت ضروری ہے. یعنی اس کی قبولیت پہ ہم سوچیں قبولیت کے کیا تقاضے ہیں. تو اگر ہم یہ غور کرتے رہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو خود بخود بری بات کر کے گناہ کر کے اللہ کے سامنے جاتے میں شرم آئے گی. اللہ کے سامنے کچھ تو شرم آئے گی نا. اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی بری بات کرتے ہیں، جب جاتے ہیں ان کے سامنے تو شرم آتی ہے. اپنے ماحول میں کوئی ہم برائی کر گزرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ کیا منہ دکھائیں گے. ارے اللہ کے سامنے شرم نہیں آتی. یہ دیکھیں انسان کی دلیری تو دیکھیے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا. تو ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے اللہ کی حضوری کے احساس کے ساتھ بجلائے. اور اس کے لیے دیکھیے میں ایک خاص چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلام پاک کے جن سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں، جو قیام قعود میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ضرور معلوم کر لیجیے کہ مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں عربی میں، ویسے بڑا مقدس لگتا ہے، بڑا پاک و پاکیزہ لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے کم از کم ارکان نماز کے معنی ضرور معلوم کر لیجیے. پھر دیکھیں ایک اور بات جو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں میں اس کی طرف رغبت بڑھتی جا رہی ہے. دعائیں پڑھنا، شب جمعہ میں اکثر دعائیں کمیل پڑھتے ہیں. ویسے بھی ظاہر ہے کہ ہم دعائیں توسل و مختلف دعائیں اب ہمارا روزمرہ بن چکی ہیں، لیکن یہ دعائیں پڑھنے سے اس وقت تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے معنی نہ جانیں. جب تک ہم معنی نہ جانیں تو بس ایک چھوٹی سی کم از کم کوشش یہ ضرور کیجیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے ہمیں معنی معلوم ہو، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں.
صلوات پڑھنا پڑا. اور پھر اب ہم اور باتوں کی طرف آتے ہیں. ایک ہمارے دل کو پاک کرنے والی، برائیوں سے روکنے والی طاقت محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت ہے. مولوی نے فرمایا، بلکہ جناب رسالت مآب نے فرمایا، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ خود شادی کا موقع ہے. ہم سوچیں کہ اب واقعی ہماری طبیعت میں سے گناہ کم ہو رہے ہیں. اگر علی کی محبت کے باوجود ہماری طبیعت میں سے گناہوں کی طرف ترغیب کم نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہم نے علی سے محبت نہیں کی. واہ، جیسے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح سے علی کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خواتین گرامی، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے. ظاہر ہے جب ہم کسی ایسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں جو دنیا کی ہر خوبی کا مجسمہ ہو، تو کچھ تو ہمارے دل پہ بھی اثر ہونا چاہیے نا. کچھ تو ہمارے دل پہ بھی اثر ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں تربیت، اخلاقی تربیت دینے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے بہت بڑی طاقت محبت اہل بیت ہے. اور پھر محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ خواتین گرامی، غم حسین. غم حسین ہمارے نفس کو پاکیزہ کرنے والی بہت بڑی قوت ہے. یعنی جب ہم حسین کی مصیبتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمیں دنیا بے حقیقت نظر آتی ہے. بڑے سے بڑے غم ہم اس غم حسین کے سہارے پہ اٹھا لیتے ہیں. بڑے سے بڑے نقصان اس غم حسین کے سہارے پہ اٹھا لیتے ہیں. جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت غم حسین بن جاتی ہے. اور خواتین گرامی، جس نے ہمیں اچھا راستہ دکھانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں میدان کربلا، کوئی ان قربانیوں کے وزن کا اندازہ کر سکتا ہے. دیکھیے، ہم روزانہ کسی نہ کسی شہید کا ذکر کر رہے ہیں. ایک دن ذکر کرتے ہیں، قلب لہوحان ہو جاتا ہے. اور جب یہ سوچیں ارے یہ سب کے سب ایک ہی شہید ہو گئے، ایک کے بعد دوسرا. صبح دن آیا تھا جس وقت جنگ شروع کیے اور 72 پیارے، جن میں باوفا صاحب بھی تھے، دوست بھی تھے، بچپن کے ساتھی بھی تھے، ایسے کہ وہ جب تک زندہ تھے انہوں نے کسی کو میدان کربلا میں مولا کے خاندان میں سے نہیں جانے دیا. نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں علی اکبر نہیں جائیں گے، نہیں ابھی ہم زندہ ہیں عباس نہیں جائیں گے، ابھی ہم زندہ ہیں اور محمد نہیں جائیں گے، قاسم نہیں جائیں گے. لیکن شاید انہیں یہ خبر نہیں ہو، ان کی نظریں انہی پر ٹکی ہوں. عباس نہ چلے جائیں، عباس کے بھائی نہ چلے جائیں، علی اکبر نہ چلے جائیں. ان کو شاید یہ احساس بھی نہ ہو کہ ایک اور مجاہد خیمہ حسین میں موجود ہے، ایک اور مجاہد خیمہ حسین میں موجود ہے. جتنا بڑا مجاہد تھا اتنی ہی دیر میں لڑنے آیا، تب عباس بھی چلے گئے. حسین استغاثے کی آواز بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے کو آئے، ہے کوئی جو ہماری ساتھ دے. اور خیمے سے رونے کا شور اٹھا. مولا خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور تو فریاد کرتے ہیں. جب سے آپ کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، جب سے آپ کی استغاثہ بلند ہوئی ہے، علی بن حسین بار بار کھڑے ہونے کی بستر سے کوشش کرتے ہیں اور پھر کے جاتے ہیں. اور جب سے صدائے استغاثہ بلند ہوئی ہے، علی اکبر بار بار اپنے ہاتھ جھولے سے گرا دیتے ہیں. ابھی میرے پہلا امام
میرے تنہا امام کے آپ کی مدد کے لیے، یا ایک بیمار ہے جو کھا بھی نہیں ہو سکتا، یا ایک 6 مہینے کا بچہ رہ گیا جو بار بار اپنے آپ کو جھولی سے گرا دیتا ہے. خواتین ابھی میرے لیے ویسے تو ہر مجلس کے مسائل بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن خصوصی حضرت انصار کے مسائل میرے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں. مولا اپنی گود میں لیتے ہیں، جانا چاہتے ہیں پانی پلانے کے لیے، اور پھر جیسے یہ مسئلہ میری بہن نے یہ رہی تھی، میں اسے آپ کے جو بندے رہے وہ زبان میں مسائل کو بیان کرنا چاہوں گی. یہ پہنچے قریب فوج تو گھما کے رہ گئے، پہنچے قریب فوج تو گھما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ ہوا تھرا کے رہ گئے، چاہت کرے سوال پہ شرما کے رہ گئے، اور چاروں پسر کے چہرے سے شرما کے رہ گئے. بولے یہ سوچے بات کہ یہ ہم کو لائے ہیں، بولے یہ سوچے بات کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اور تمہارے پاس طلب لے کے آئے. اور جب میں بقول شب عمر ہوں گناہ گار، ارے یہ تو نہیں کسی کی بھی آگے اصول ہے. ششماہا بے زبان نبی زادہ شیخ، ششماہا بے زبان نبی زادہ شیخ، ہم تم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہو گیا. سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے. مظلوم خود ہے، مظلوم خود ہے، اور یہ مظلوم زیادہ ہے. پھر وہ بے زبان کے چوبے جگا کے ساتھ کہنے لگے کہ کہنا تھا جو کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی ہے میرے پسر. سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان جو نے اور گھبرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، یعنی حالت تھی کہ فوج دشمن میں بھی تھر تھری پڑی ہوئی تھی. امام کے کلام کے لیے وہی صاحب نے کہا حسین کا کلام منقطع کر دو. میں نے کبھی نہیں بتایا کہ حسین کا کلام کیسے منقطع ہوا، بس میں یاد دلاتی ہوں کہ ہمارا امام خیمے کی طرف آتا تھا پھر پلٹ جاتا تھا، پھر خیمے کی طرف آتا تھا پھر پلٹ جاتا تھا. جو ہم اعمال عاشورہ میں عمل کرتے ہیں، یہ اعمال عاشورہ کے عمل میں یہ بات کیوں داخل ہو گئی؟ لوگوں یاد کرو اپنے امام کی اس مصیبت کو کہ وہ بچے کو خیمے میں لانا چاہتا ہے تو سوچتا ہے ماں کیا کہے گی. پلٹتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں بچے کی شکل دیکھ کے خالی ہاتھ جاؤ گا. ماں پوچھے گی اب یہ کو 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے. اور پھر تاریخیں بتاتی ہے کہ امام نے پشت خیمہ پر قبر کھودتے ہوئے کو دفن کر دیا. مولا کسی کو نہیں دفن کیا تھا، علی اصغر کو کیوں دفن کیا؟ ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم کریں آپ لوگ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہو میرے لا